بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله مولانا العظيم. اس وقت ہم کچھ مذاکرہ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ بھی طالب علم ہیں، میں بھی الحمدللہ طالب علم ہوں. آپ بھی مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں، میں بھی مدرسے سے جڑا ہوا ہوں. اور اللہ کرے کہ موت تک اللہ ہمیں مدرسے سے لگا کے رکھے. کہو آمین. پہلا مذاکرہ یہ ہے کہ ابھی ہم صبح کے اندر اٹھے تو اٹھتے ہی حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران کا آخری رکوع تلاوت فرماتے تھے. آپ میں سے کون کون حافظ ہے؟ ذرا انگلی اٹھائیے. حافظ کون ہے؟ ماشاءاللہ. تو آپ بیٹھا کر دیجیے. اب آج سے نیت کر لیجیے کہ صبح میں جس وقت پر اٹھے اس وقت پر سورہ آل عمران کا آخری رکوع تلاوت کریں گے. کہو انشاءاللہ. یعنی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا. وہاں سے لے کر ختم تک یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. تو نیت کرتے ہو آج سے پڑھنے کی انشاءاللہ. ہمارے یہاں ڈابھیل میں بیچ میں یہ کیا تھا کہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع کئی کاپیاں بنوائی، اس کو لیمینیشن کروایا اور دارالاقامہ میں دروازے کے پیچھے لگا دیا ہے تاکہ جو طلبہ حافظ نہیں ہیں وہ بھی صبح میں اٹھتے ہی اس کو دیکھ کر کے تلاوت کر لیں اور یہ سنت زندہ ہو جائے. تو ایک سنت یہ ہے جس کا آپ حضرات اہتمام کریں. دوسری بات، مسواک کس نے کیا صبح؟ مسواک، برش نہیں پوچھ رہا ہوں. کس کس بھائی نے مسواک کیا؟ انگلی اٹھائیے. ایک ماشاءاللہ. دیکھو پیارے بچوں سنو، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی کے پاس مسواک رہتی تھی. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھلتی تھی فوراً حضور مسواک فرماتے تھے اور اس کے بعد یہ رکوع تلاوت فرماتے تھے. وضو کے ساتھ مسواک الگ ہے اور یہ آنکھ کھلتے ہی مسواک الگ ہے. گویا مسواک کی دو سنت ہو گئی صبح کے وقت میں. ایک سنت ہو گئی جیسے ہی آنکھ کھلے فوراً مسواک کرنا ہے، اور دوسرا وضو کے وقت پر مسواک کرنا ہے. اس لیے پیارے بھائیوں آج سے نیت کرو کہ انشاءاللہ روزانہ صبح میں پابندی سے مسواک کریں گے. اب میں آپ کو فائدہ بتلاؤں.
مسواک کے فائدے ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ہم پڑھنے والوں کے لیے، پڑھانے والوں کے لیے، کہ مسواک کی برکت سے آنکھ میں روشنی تیز ہوتی ہے۔ مسواک کی برکت سے آنکھ میں روشنی تیز ہوتی ہے، یعنی سنت تو ہے ہی، لیکن سنت کے ساتھ ساتھ آنکھ میں روشنی تیز ہوتی ہے۔ اور اس میں آپ پیلو کی مسواک لے لیجئے، یا نیم کے درخت یہاں بہت ہے، اس کی مسواک لے لیجئے۔ نیم کی مسواک کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے بلغم نکل جاتا ہے، اور ہمیں قرآن پڑھنے کے لیے بلغم صفائی بہت ضروری ہے۔ تو آپ صبح سویرے اٹھ کر کے، ہمارے درجے فارسی اول شروعات کے ایک استاذ تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، مولانا رشید احمد بزرگ رحمۃ اللہ علیہ، ابھی جو داخل کے معتمم صاحب ہیں ان کے چچا جان، تو وہ ہم کو کہتے تھے کہ صبح صادق سے پہلے اٹھ جاؤ، نیم کی مسواک لے کر کے بیٹھ جاؤ، اور اچھی طرح اطمینان سے کہا کہ تم آدھا گھنٹہ مسواک کرو۔ وہ طلباء کو تاکید کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس طرح صبح سویرے نیم کی مسواک آدھا گھنٹہ کرو گے تو اس سے تمہارے گلے کا، سینے کا سارا بلغم باہر آ جائے گا، اور پھر قرآن کی تلاوت، مشق کرنا، ترتیب ایک دم آسان ہو جائے گا۔ تو میں نے تجربہ کیا اس کے اوپر کہ نیم کی مسواک الگ سبق کر لیتا ہوں تو گلا بالکل صاف ہو جاتا ہے، ایک دم صفائی ہو جاتی ہے۔ تو جہاں یہ مسواک سنت ہے، آپ نے سنا ہے، شارح مشکات ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جس نے مسواک کی پابندی کی اس کو موت کے وقت پر کلمہ نصیب ہوگا۔ جس نے مسواک کی پابندی کی اس کو موت کے وقت پر کلمہ نصیب ہوگا۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے، سنت کا ثواب ہے، لیکن ظاہری فائدہ کہ آنکھ تیز ہو جائے گی، اور ہمارے لیے مطالعے میں بینائی کا تیز ہونا بہت ضروری ہے، دانت مضبوط ہو جائیں گے، کڑوی مسواک استعمال کرنے سے بلغم کی صفائی ہوگی۔ اسی لیے آپ تمام نیت کر لیں کہ انشاءاللہ روزانہ مسواک کا اہتمام کریں گے۔ کون نیت کرتا ہے مسواک کی؟ انگلی اٹھاؤ۔ ماشاء اللہ العزیز، ماشاء اللہ العزیز۔ تیسری چیز، شاید گزشتہ سال جو طلبہ یہاں تھے ان کو ہو سکتا ہے یاد ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد ایک دعا پڑھنی ہے، اور یہ وہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، نبی جی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ اللہ میرے علم کو زیادہ کر دیجیے۔ کیا دعا کرنی؟ اے اللہ میرے علم کو زیادہ کر دیجیے۔ یہ دعا فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ کسی نے پڑھی آج فجر کے بعد؟ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ 2 بھائی تو ہمارے، تیسرے بھی ماشاء اللہ۔ چلو پڑھ لو، ابھی فجر کے بعد ہی کا وقت تھا نا، 7 مرتبہ پڑھ لو۔ رب زدنی علما، 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 رب زدنی علما۔ کب کب پڑھو گے؟ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد۔ میں نے اپنے مشفق حضرت اقدس شیخ المشائخ مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم سے یہ وظیفہ سیکھا ہے، اور اس کے بڑے فوائد تفسیر کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں
کہ جو آدمی اس وظیفے کو فجر اور مغرب کے بعد 7 مرتبہ پڑھے گا اس کا قوت حافظہ بہت مضبوط ہو جائے گا، اور ہمیں پڑھنے کے اندر قوت حافظہ کی ضرورت ہے، تو قوت حافظہ بھی مضبوط ہو جائے گا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ فہم، یعنی کتابوں میں فہم بہت ضروری ہے، تو فہم بہت عمدہ ہو جائے گا۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے آج تک پڑھی ہوئی چیزوں کا استحضار ہوگا، اور نہ پڑھی ہوئی چیز پڑھنے کی توفیق ہوگی۔ یہ 3 فائدے ذہن میں رکھو گے، قوت حافظہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ قوت فہم، سمجھ بہترین ہو جائے گی۔ آج تک جو پڑھا وہ مستحضر ہوگا، اور آج جو نہ پڑھا اس کو پڑھنے کی توفیق ہوگی۔ لہذا کون سا وظیفہ پڑھو گے؟ ربی زدنی علما۔ کتنی بار پڑھو گے؟ کب پڑھو گے؟ فجر کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد۔ ایک چوتھا سبق میں آپ کو دیتا ہوں۔ ابھی آپ لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، تو مسجد میں آنے کی سنت کون بتائے گا مجھے؟ انگلی اٹھاؤ۔ مسجد میں داخل ہونے کی سنت ہے۔ چلو میں سبق سنا دیتا ہوں، آپ جو ہے اصلاح فرما دیجیے۔ مسجد میں جب داخل ہو، مراد ہے جس کو مسجد شرعی کہتے ہیں، جماعت خانہ جس کو کہتے ہیں، تو مسجد شرعی کے قریب پہنچ کر، غالباً یہاں یہی مسجد شرعی ہے، یہ دروازے، اچھا، حوض کے اندر کا پورا حصہ مسجد شرعی ہے۔ تو آپ جب مسجد شرعی میں آئیں تو وہاں پہنچ کر پہلے درود پاک پڑھیں گے۔ پہلے کیا پڑھیں گے؟ درود پاک، اور کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں، یہ درود بھی پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ کیا درود پڑھیں گے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ درود شریف پڑھنے کے بعد داہنا پیر، اس کو داہنا پیر کہتے ہیں، الرجل الیمنی، داہنا پیر، وہ مسجد شرعی کی حد میں پہلے داخل کریں گے، اور اس کے بعد دعا پڑھیں گے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ کیا دعا پڑھیں گے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ کیا پڑھیں گے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور اس کے بعد اعتکاف کی نیت کریں گے، کیونکہ ہمارے احناف کے یہاں اعتکاف کے لیے کوئی دن بھر کی تحدید نہیں ہے، ہمارے یہاں چند سیکنڈ کے لیے بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ اب جتنی دیر مسجد میں آئے نیت کر لو کہ اللہ جتنی دیر تک میں مسجد میں رہوں گا اعتکاف میں رہوں گا، یہ نیت کر لو۔ اور عربی میں یہ نیت یوں کرتے ہیں، نویت الاعتکاف ما دمت فی المسجد، نویت الاعتکاف ما دمت فی المسجد، جب تک میں مسجد میں ہوں وہاں تک میں اعتکاف کی نیت کے ساتھ ہوں۔ 4 سنت ہو گئی۔ کتنی سنت ہوئی؟ 4۔ پہلی سنت کیا؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یا کوئی بھی درود شریف۔ دوسری سنت داہنا پیر داخل کرنا۔ تیسری سنت اللہم افتح لی ابواب رحمتک، دعا پڑھنا۔ اور چوتھی سنت اعتکاف کی نیت کرنا۔ یہ 4 سنت کے ساتھ مسجد میں آؤ۔ کون سنائے گا یہ چاروں سنت جو ابھی میں نے بتلائی؟ سنائیے، کھڑے ہو کر کے سنائیے۔ ماشاء اللہ، درود پاک پڑھنا ہے۔ کون سی دعا؟ چوتھی سنت
ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا بہت اچھا۔ اب جب مسجد سے ہم باہر جائیں گے تو یہی 4 سنت ہے۔ ابھی باہر جائیں گے ہم لوگ مسجد سے تو یہی 4 سنت ہے کہ جب مسجد کی حد پر پہنچیں گے تو پہلے درود شریف پڑھیں گے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یا کوئی بھی درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد بایاں پیر باہر نکالیں گے، الرجل الیسری، بایاں پیر باہر نکالیں گے، اور پھر دعا پڑھیں گے، اللہم انی اسألک من فضلک۔ کیا دعا پڑھیں گے؟ اللہم انی اسألک من فضلک۔ بعض کتابوں میں یوں بھی ہے، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، یہ دعا پڑھیں گے۔ اور چوتھی دعا یہ پڑھیں گے، اللہم انی اعوذ بک من ابلیس وجنودی، چونکہ باہر ابلیس کا لشکر ہے مسجد کے باہر، تو اس کے شر سے بھی حفاظت مانگنی ہے، پناہ چاہنی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من ابلیس وجنودی۔ یہ 4 سنت ہو گئی مسجد سے باہر نکلنے کی۔ پہلی سنت درود شریف پڑھیں گے، دوسری سنت بایاں پیر باہر نکالیں گے، تیسری سنت اللہم انی اسألک من فضلک، اور چوتھی سنت اللہم انی اعوذ بک من ابلیس وجنودی۔ یہ 4 سنت ہو گئی۔ کون سنائے گا یہ 4 سنت؟ ماشاءاللہ، کون ہمت کرے گا یہ 4 سنت؟ جنید صاحب سنائیے کھڑے ہو کر۔ اور بایاں پیر نکالیں گے۔ یہ 4 سنت مسجد میں آنے کی، 4 سنت مسجد سے نکلنے کی۔ ایک تو یہ کہ سنت پر عمل کا ثواب ملے گا، اور اپنے کام کا فائدہ بتاؤں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے مسجد میں آنے کی اور نکلنے کی سنت کا اہتمام کیا، اس کا قوت حافظہ کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ جس نے مسجد میں آنے کی سنت اور مسجد سے باہر جانے کی سنت کا اہتمام کیا، اس کا قوت حافظہ کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ تو کون آج سے عمل کرے گا؟ انگلی اٹھا، ماشاءاللہ۔ اور ابھی پہلے 4 سنت ادا کرنی ہے باہر نکلنے کی، کرو گے نا 4 سنت پر عمل؟ دیکھو کتنے سارے سبق ہو گئے آج کے۔ صبح میں اٹھتے وقت سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھو گے۔ دوسرا سبق کیا ہو گیا؟ مسواک کرنا۔ تیسرا سبق کیا ہو گیا؟ رب زدنی علما۔ کب پڑھو گے؟ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ۔ اور چوتھی سنت ہو گئی مسجد میں داخلے کی، مسجد سے باہر نکلنے کی سنت پر عمل کرنا۔ 4 سبق پر کون عمل کرے گا؟ 4 سبق، ماشاءاللہ۔ اب ایک 5ویں بات، اور اس کے بعد ہم بات مکمل کر دیتے ہیں۔ آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ موت کے بعد سیدھا جنت میں چلا جائے؟ اوہ ماشاءاللہ، کون کون چاہتا ہے بھائی موت کے بعد سیدھا جنت میں جانا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سب چاہتے ہیں۔ تو وعدہ کرو کہ ایک حدیث پر عمل کریں گے۔ کب تک عمل کرو گے؟ جب تک مدرسے میں پڑھائی چالو ہے، چھٹی میں گھر جا کے عمل نہیں کریں گے، ایسا ہی ہے۔ تو موت تک، کب تک عمل کرو گے؟ موت تک عمل کریں گے۔ وہ حدیث یہ ہے، جو مسلمان ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اللہ موت کے بعد سلامتی سے اسے جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ کیا عمل کرنا ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی،
تو اللہ تعالیٰ موت کے بعد سلامتی سے جنت کا داخلہ عطا کریں گے۔ کون آیت الکرسی سنائے گا؟ اوہ ماشاء اللہ، چلو کھڑے ہو جائے بیٹا، سناؤ زور سے آیت الکرسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ ماشاء اللہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جو پڑھا اس کو کب پڑھو گے؟ ہر فرض نماز کے بعد اور رات میں سوتے وقت پر، اور رات میں اب روزانہ کتنی بار آیت الکرسی ہو جائے گی؟ 6 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ ہو جائے گی؟ 6 مرتبہ۔ ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ اور رات میں سوتے وقت پر 1 مرتبہ۔ کون عمل کرے گا؟ انگلی اٹھاؤ۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، گھر جا کے ابا اماں ہی کہتے ہیں یہاں پر، ابا اماں کو کون یہ حدیث سنائے گا گھر جا کر آیت الکرسی کا عمل؟ ماشاء اللہ۔ اب اس چھٹی میں آپ گھر جاؤ گے تو گھر میں تمام کو یہ عمل یاد کرا کے آؤ گے اور سب کو عمل کرتا کر کے آؤ گے۔ کون کون گھر میں پابندی کروائے گا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو 5 سبق ہو گئے آپ کے۔ کتنے سبق ہو گئے؟ انشاءاللہ آئندہ سال جب ہم آئیں گے تو دور سنیں گے آپ کا۔ جب انشاءاللہ آئندہ سال جب بھی آمد ہوگی، مفتی صاحب جب بھی بلائیں گے تب انشاءاللہ آ کر کے دور سنیں گے۔ دور سناؤ گے انشاءاللہ العزیز۔ 5 سبق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح عطا فرمائے، تقوی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پوری زندگی اپنے دین کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عالم با عمل، ذاکر شاکر، مبلغ دین کا داعی بنا دے۔ وصلی اللہ علی النبی وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.